ایک تو بات یہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں ان کے اوپر الزام لگانا ایسے ہی کوئی ہمت نہ کرے، اس لیے کہ اس پر سزا رکھی ہے اگر 4 گواہ نہیں لا سکے۔ سورہ نور میں دی ہوئی ہے سزا، پھر ان کے 80 کوڑے مارے جائیں جو 4 گواہ نہیں لا سکے، چاہے سچ مچ جرم ہوا ہو تو مت لگاؤ الزام، بچ جائیں گے تو اللہ کے قانون سے نہیں بچیں گی۔ لیکن یہ اتنا آسان نہ ہو جائے عزت دار عورتوں کے اوپر کسی کی الزام لگا دینا، اسے بہت مشکل کر دیا قرآن نے۔ یہ مردوں کے لیے نہیں کہا ہے کہ مردوں کو کسی بدکاری کرتے ہوئے دیکھو تو 4 گواہ لانا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ اس کو ان جنتوں میں، ان باغات میں داخل کرے گا جن کے تحت نہریں جاری ہوں گی، وہاں وہ رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 13 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ سورہ نساء شروع ہوئی تھی اور وہاں سے لے کے یہاں تک ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھے معاشرے، ایک اچھے سماج، صحت مند اور ہیلدی سوسائٹی کی تعمیر، کنسٹرکشن کیسے ہو، اس میں کیا کیا ایسینشلز ہیں، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، یہ اصل میں اس کا بیان شروع سے چل رہا ہے۔ بات شروع کی تھی جو تنہا رہ جائیں، جو معاشرے کے اندر کمزور ہوں، جو لڑکیاں ہوں ایسی کہ جو اکیلی رہ جائیں، جن کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہو، ان کو حفاظت فراہم کرنے کے لیے کیا کریں۔ اس سے اور آگے چلے، پھر وراثت کی بات تھی کہ وراثت کے اندر یہ بھی بہت ضروری ہے۔ سماج میں اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ نفع پہنچنے اور نفع پہنچانے کے اعتبار سے کون قریب تر ہے، تو وہ حصے مقرر کیے، اور ان کے بعد ابھی وراثت کے حصوں کی تقسیم جو تھی وہ اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ اور اگر آخرت کی جنت کی بات تو ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو یہاں پر بھی ایک جنتی معاشرہ بنے گا، خوشحالی ہوگی، اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور اس نے جو حدیں مقرر کی تھیں اس سلسلے میں جس نے انہیں کراس کیا، تو پھر وہ اس معاشرے اور اس سوسائٹی کا حصہ بنے گا جو جہنم ہے، یہاں دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اس جہنمی سوسائٹی کے اندر رہے گا، اور اس کے لیے عذاب ہوگا وہ جو رسوا کرے گا، رسوائی کا عذاب ہوگا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ اور جو عورتیں ہیں ان میں تمہاری عورتوں میں سے کوئی اگر بے حیائی، فحش کام، بے شرمی کے کام کوئی ان کی مرتکب ہو تو ان کے اوپر پھر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ انہیں ایکیوز کرنے کے لیے، یا کوئی اگر الزام لگاتا ہے تو ایسے کوئی الزام نہ لگائے، 4 گواہ ہو۔ آیت ابھی چل رہی ہے لیکن ابھی اس پر کچھ باتیں ہیں غور کرنے کی، اتنے حصے کے اوپر۔ یہ جو فاحشہ لفظ آیا کہ فحش، بے حیائی، بے حیائی کیا ہے؟
اس لیے کہ یہاں پر لفظ زنا استعمال نہیں کیا ہے. بے حیائی اور فحاشی بھی فورنیکیشن یا زنا یا وہ ویبچار ہوتا ہے. تو تم میں سے جو جن سے یہ عمل ہو جائے فحاشی کا یا بے حیائی کا تمہاری عورتوں میں سے، تو 4 گواہ ان کے اوپر اپنے میں سے لاؤ. اب یہ جو فحش لفظ ہے، بے حیائی، بے شرمی، دیکھیے قرآن شریف کے اندر یہ کئی معنوں کے اندر آیا. زنا، ویبچار اس کے لیے بھی آیا. یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت فحش، بہت بے حیائی، بے شرمی کا کام ہے اور بہت برے راستے کی طرف لے جاتا ہے، بہت بری راہ ہے. اور زنا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ لفظ مردوں کی ہم جنسی کے لیے بھی استعمال ہوا، انگریزی میں جسے گے کہتے ہیں، مردوں کے آپسی غیر فطری جنسی تعلقات. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط نے اپنے قوم سے یہ کہا تھا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، آنکھیں کھلی ہیں بس اور بہت گہری نگاہ سے ہر چیز کو دیکھتے ہو، یہ سب کے ہوتے ہوئے بھی تم یہ بے حیائی کے کام میں لگے ہوئے. تو یہ فاحشہ لفظ جو ہے یہ اس کے لیے بھی آیا. سورہ العنکبوت کی آیت 45، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ ہر طرح کی بے حیائی، بے شرمی، فحش کام جتنے ہیں ان سے، اور منکر جو برے ہیں جن سے روکا گیا ہے ان سب سے نماز روک دے گی، بچا لے گی، صلاۃ بچا لے گی. اب یہاں جمع ہے فحشاء، فاحشہ کی جمع ہے، ساری بے حیائیوں سے صلاۃ جو ہے وہ بچا لے گی. اب اس میں بہت چیزیں ہیں، یہ خالی یہاں پر اس سے پہلے جو 2 بے شرمی کے کام تھے یہ خالی وہی نہیں ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن بے حیائی، بے شرمیاں چاروں طرف طرح طرح کی ہیں، اس میں وہ سب آ گئیں. تو یہاں یہ بہت واضح ہے کہ یہاں پر اس کا مطلب جو ہے وہ ایڈلٹری نہیں ہے، فورنیکیشن نہیں ہے، زنا نہیں ہے، یعنی خالی شامل ہو سکتا ہے اس میں. اور دیکھیں سورہ اعراف کی آیت 33، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہہ دو کہ بس اللہ نے حرام کن چیزوں کو کیا ہے؟ صرف ان چیزوں کو کیا ہے جو بے حیائی کی ہیں. یہاں بھی بے حیائی بہت کسی ایک دو باتوں کو نہیں کہا ہے، کسی ایک دو طرح کے عمل کو نہیں کہا. یہ بہت واضح ہے، کلیئر ہے آیت سے کہ وہ جتنی بھی بے حیاں ہیں ان سب کو حرام کر دیا، بے شرمی کے کام، ما ظاہر منہا وما بطن، وہ چاہے ظاہر کے ہوں چاہے چھپے ہوئے ہوں، نظر آتے ہوں یا نہ نظر آتے ہوں، ان سب کو حرام اللہ نے قرار دیا. اب یہ دیکھیے اس میں بھی، اور وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، فحشاء اور فواحش یہ دونوں جمع ہیں، پلیورل، بے حیائیاں. تو اب یہ جب پلیورل ہے تو یہ کوئی ایک طرح کی چیز نہیں، بہت سی چیزیں، بہت سے مختلف طرح کی چیزیں، ورنہ خالی فاحشہ کہہ دیتے، کسی ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرنا ہوتا. ہر طرح کی بے حیائیاں، ان سے نماز صلاۃ روکتی ہے، اللہ نے انہیں حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ ڈھکی ہوں، چاہے چھپی ہوئی ہوں، چاہے کھلی ہوئی ہوں، واضح ہوں. یہاں پر پھر اس آیت میں کسے کہا ہے؟ واللاتی، تمہاری عورتوں میں سے، یاتین الفاحشۃ من نسائکم، جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں. تو یہاں فاحشہ یہ ایک ہے، یعنی کئی طرح کی بے حیائیاں نہیں ہیں، کسی خاص بات کو کہا ہے. ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لانا. دیکھیے یہ پہلے تو گواہ کی بات بھی دیکھ لیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. 4 گواہ ان کے اوپر لے کر آنا. 4 گواہ تو بہت مشکل ہوتے ہیں. کوئی اگر بے شرمی، بے حیائی کے کام اس طرح کے ہیں، کوئی مثلاً زنا ہے، بدکاری ہے، تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بھیڑ بھاڑ ہو.
4 گواہ جب تک نہیں ہو تب تک الزام مت لگانا. 4 گواہ اپنے آپ میں بہت مشکل بات ہے. کسی ایک نے دیکھا رپورٹ کیا، بہت سے بہت کسی 2 نے دیکھ لیا. بڑی امپریکٹیکل سی بات لگتی ہے کہ کسی کو رپورٹ کرنا ہو تو پہلے کئی ادھر ادھر ڈھونڈے، کئی لوگوں کو پکڑ کے لائے. ایک تو بات یہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں ان کے اوپر الزام لگانا ایسے ہی کوئی ہمت نہ کرے، اس لیے کہ اس پر سزا رکھی ہے اگر 4 گواہ نہیں لا سکے. سورہ نور میں دی ہوئی ہے سزا. پھر ان کے 80 کوڑے مارے جائیں جو 4 گواہ نہیں لا سکے، چاہے سچ مچ جرم ہوا ہو. تو مت لگاؤ الزام. بچ جائیں گے تو اللہ کے قانون سے نہیں بچیں گی. لیکن یہ اتنا آسان نہ ہو جائے عزت دار عورتوں کے اوپر کسی کی الزام لگا دینا. اسے بہت مشکل کر دیا قرآن نے. یہ مردوں کے لیے نہیں کہا ہے کہ مردوں کو کسی بدکاری کرتے ہوئے دیکھو تو 4 گواہ لانا. عورتوں کے لیے کہا کہ تم میں سے اگر عورتیں کوئی ایسا کچھ کر رہی ہوں تو اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ، تب رپورٹ کوئی کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے جرم سارے پکڑ ہی جائیں اور یہاں سزا کو پہنچ جائیں. ان کے لیے اور ہدایات ہیں. لیکن اور ظاہر ہے کوئی 1-2 لوگ بھی اگر کوئی بے حیائی بے شرمی کا کام کرتے ہوئے انہیں دیکھیں گے تو بات تو پھیلے گی. کہیں گے ہاں، ایسے نہیں لے جائیں گے کہ وہ پبلکلی اور عدالت کے اندر اور کوئی الزام لگا دیں. اور الزام بھی اگر لگا دیا ایسے کہ پھیلا تو پھر یہ ہوگا کس نے الزام لگایا ہے، پھر ان کو سزا ملے گی. لیکن بات کچھ نکلے گی، اس سے وہ وارن ہو جائیں، صحیح اپنا راستہ اختیار کر لیں، آئندہ کے لیے توبہ کر لیں. نہیں کریں اللہ کے یہاں سزا ملے گی. لیکن ایسا نہ ہو کہ عورتوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور عورتوں کو اس لیے کہ مردوں کے مقابلے میں ان کی پوزیشن زیادہ نازک ہے اس معاملے میں بدنامی کی، تو سازش کرتے ہوئے ان کے خلاف سازش کی وجہ سے کوئی الزام لگا دے، ایسا کوئی نہ کر سکے. بہت مشکل شرط رکھی کہ 4 گواہ ہوں. جیسے میں نے بھی کہا تھا کہ 4 تو قریب قریب بہت ہی امپریکٹیکل ہو گئے. بدکاری میں ملوث ہوں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں 4 لوگ موجود ہوں یا 4 گواہ کسی طریقے سے فراہم ہو جائیں. یہ 4 جو ہیں، یہ دیکھیے گواہ کسے اور کہہ سکتے ہیں. یہ بھی میں نے سورہ نور میں بھی بتایا تھا. سورہ یوسف کی آیت ہے یہ، جس کا حوالہ وہاں دیا تھا سورہ نور میں. حضرت یوسف نے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی. جب وہ عزیز مصر کی عورت، وہاں کے جو منسٹر تھا، وہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور پھر اس نے ان کو طرح طرح سے رجھانا چاہا. حضرت یوسف پھر یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کہ پھر اس نے دروازہ بند کر کے اس نے گناہ کی دعوت دی، تو حضرت یوسف بھاگے دروازے کی طرف. وہ پیچھے پیچھے بھاگی اور جیسے ہی دروازہ کھولا اسی وقت وہ خود، اس عورت کا شوہر وہاں داخل ہو رہا تھا. اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، ہو سکتا ہے ایک ہی ہو جس کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ہو. تو فوراً اس نے پلٹا کھایا اور اس نے حضرت یوسف پر الزام لگایا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا. حضرت یوسف نے کہا کہ یہ تھی جو میرے اوپر ڈورے ڈال رہی تھی، مجھے پھسلا رہی تھی. فَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ان کے ساتھ میں تھا انہی کی فیملی کا کوئی، اسی عورت کی فیملی کا کوئی، اس منسٹر کے ساتھ میں یا اس کے شوہر کے ساتھ. اس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اگر کپڑے چیک کرو، چھینا جھپٹی ہوئی ہے، کوئی بھاگے ہیں، تو اگر قمیص ان کی پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، چیک کرو کپڑے پیچھے سے مسلی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی ہے حضرت یوسف کی، تو پھر اس عورت کا قصور ہے. اور قمیص اس کی سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر قصور جو ہے وہ یوسف کا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں کہا کہ دیکھو کہ کپڑے پیچھے سے اگر مسلے ہوئے ہیں یا پھٹے ہوئے ہیں تو پھر عورت کا ہے قصور. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اصول جو ہے یہ ہمیشہ ہر جگہ کے لیے ویلڈ ہو، لیکن اس وقت کی سچویشن کے حساب سے اس نے ایک سولوشن دیا اور چیک کیا گیا اور یہ فائنل ہو گیا کہ وہ قصور جو ہے قمیص پیچھے سے پھٹی تھی اور قصور واضح طور پر اس عورت کا تھا. بتانا یہاں پر یہ ہے کہ لفظ استعمال ہوا اس کے لیے گواہ کا. اب اس نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا جرم ہوتا ہوا کوئی،
وہاں جا کر تو جیسے دروازہ کھلا تھا دونوں ٹھٹک گئے تھے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا، اس عورت کا کوئی رشتہ دار یا گھر والا تھا، اس نے گواہی دی تو اسے گواہ کہا گیا، جبکہ اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا. کچھ بھی ہوتا ہو ان کے ساتھ آیا تھا، عورت کے شوہر کے ساتھ آ رہا تھا. تو یہ گواہی کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں سرکمسٹینشیل ایویڈنس. واقعات، حالات گواہ ہیں. مرڈر ہوا تو وہاں پر اس کے قاتل کی کیا چیز گر گئی تھی، اگر بھاگا تھا تو وہ وہاں پہ سے برآمد ہوئی. اب وہ خالی وہ برآمد ہو جانا آخری ثبوت نہیں ہے کہ اس نے قتل کیا تھا، کچھ اور بھی ثبوت چاہیے. سرکمسٹینشیل ایویڈنسز اور بھی چھوٹ جاتے ہیں. اور دنیا میں تمام عدالتیں سرکمسٹینشیل ایویڈنس یا جو واقعاتی گواہی ہوتی ہے اس کو اہمیت دیتی ہیں بہت کنکلوسیو پروف کی طرح. اگر کئی ہو جائیں وہ تو بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہو جاتے ہیں. اب کہا تو یہ کہ اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ، اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ. فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ. یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو پرسنل شخصی گواہی کی بات ہو رہی ہے، پرسنل ایویڈنس کی کسی کی. 4 لوگ لے کے آؤ، یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس کی بات نہیں ہے. دیکھیے یہاں جو گواہ کہا تھا اوپر سورہ یوسف کے اندر، یہ ایک اس کے گھر والوں میں سے کسی انسان نے گواہی دی تھی نا. سرکمسٹینشیل ایویڈنس کو جس نے چیک کیا ہے، جس نے معلوم کیا، اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو یہ اس کی گواہی ہو گئی. آنکھوں دیکھا چاہے نہیں تھا، کسی نے اس ایریے کے قریب سے کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا جہاں مرڈر ہوا تھا، یہ اس نے جرم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن گواہی اس نے دی. یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے. لیکن سرکمسٹینشیل ایویڈنس کسے ملا تھا؟ گواہ دینے والا تو وہ ہے، گواہی دینے والا کوئی انسان ہے، کوئی شخص ہے. تو اس لیے یہ کہا کہ پھر گواہی اپنوں میں سے 4 لاؤ. تو اس کی بنیاد پر یہ سورہ یوسف میں جو کہا سرکمسٹینشیل ایویڈنس بھی شامل ہوتا ہے گواہوں میں. لیکن یہ کہا کہ 4 گواہ ہوں تو سرکمسٹینشیل ایویڈنس اور انسانوں کی گواہی ملا کر 4 گواہ ہوں. 4 اگر نہ ہو تو پھر یہ عورت کی عزت اور عصمت اس کی بات ہے، چاہے سچ مچ گناہ کیا ہو، لیکن لوگ الزام نہ لگائیں جب تک اتنا کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہو. جس کی فگر دے دی 4، کافی بڑی ہے. فَإِن شَهِدُوا، پھر وہ اگر گواہی دے دیں 4، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، تو پھر اب انہیں گھر میں روک لو ان کی موت کے وقت تک، اور یا ایسا ہو کہ اللہ کوئی راستہ ان کے لیے نکال دے اس وقت تک. بڑی سخت بات محسوس ہو رہی ہے کہ، اور ابھی یہ بات فائنل نہیں ہوئی. میں نے آپ کو فوج کے بہت سے معنی بتائے اور خود قرآن سے کہ قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. وہ زنا کے لیے بھی استعمال ہوا، 2 مردوں کی آپسی بے شرمی بے حیائی کے لیے بھی استعمال ہوا، اور دوسری اور بہت سی ایسی چیزیں جو بے شرمی بے حیائی جو خود بدکاری نہیں ہے لیکن بدکاری تک لے جاتی ہے، ان سب کے لیے بھی استعمال ہوا. یہاں پر کیا ہے، ابھی یہ فائنل نہیں کیا ہے، ابھی اس پر ڈسکس میں نے نہیں کیا ہے. یہاں فاحشہ لفظ استعمال کیا ہے، لفظ زنا استعمال بھی نہیں کیا. تو ان میں سے کیا ہے کہ عورتوں کا ایسا کون سا گناہ ہے یہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ثبوت مل جائیں تو پھر اب انہیں مرتے دم تک روکنا گھر میں، ایسا جیسے گھر میں قید کر دینا، اور یا یہ کہ ان کے لیے اللہ کوئی اور راستہ نکال لے. کوئی اور راستہ نکل جب تک نہ آئے تب تک انہیں گھروں میں ان کے ہی روک لینا، قید کر دینا. جیسے کافی بڑی سزا ہو گئی ہے، بہت سخت، زندگی بھر کے لیے جیسے بند کر دو اگر کوئی راستہ نہیں نکلے. کوئی مانا یہ جاتا ہے، دیکھیے یہ سورہ نور کی آیت ہے، یہاں لفظ زنا ہے واضح طور پر. الزانیۃ والزانی، چاہے عورت نے زنا کیا ہو، بدکاری کی ہو، اور چاہے مرد نے، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان دونوں کو 100 کوڑے مارنا، 100 کوڑے کی سزا دینا. کہا یہ جاتا ہے
ہمارے یہاں مفسرین کی بڑی تعداد، عظیم اکثریت یہ مانتی ہے کہ اس آیت سے، یہ سورہ نور کی آیت سے، یہ پچھلی آیت منسوخ ہو گئی کہ پہلے یہ نازل ہوئی تھی، اس وقت تک سزا کا بیان نہیں آیا تھا، یہ کہا تھا کہ روکے رکھو درمیان میں، چاہے موت آ جائے، ابھی جب تک کوئی اور حکم نہ آ جائے، حکم آئے گا اور اس کے بعد پھر حکم آ گیا، حکم اس کے بعد پھر یہ آیا، یہ سورہ نور میں جو ہے کہ ان کو 100 کوڑے کی سزا دینا۔ تو اب یہ آیت سورہ نور کی اس آیت سے سورہ نساء کی یہ آیت منسوخ ہو گئی اور کینسل ہو گئی۔ اس سے قطع نظر کے بہت وضاحت سے بہت مرتبہ بہت سی آیات کی تشریح میں بات آ چکی ہے کہ قرآن میں کچھ بھی منسوخ نہیں۔ یہ فہم کی اور سمجھنے کی بات تھی کہ الگ الگ معنی آیات کے لوگ نہیں اس وقت سمجھ سکے، جو انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ پہلے نازل ہونے والی جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، بعد کو اس کا زیادہ پرفیکٹ حکم آ گیا۔ کیا اس وقت اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ سکتا تھا جب یہ نازل کی تھی؟ ابھی کوئی غور و فکر کا معاملہ تھا نعوذ باللہ اللہ کے لیے، ابھی ذرا سوچنا ہے، ابھی تو ہم طے نہیں کر پا رہے ہیں سزا کیا رکھیں، تو سزا یہی بتا دیتے۔ اس وقت تک گھروں میں روک کے رکھو جب تک کوئی اور اللہ کی طرف سے سزا مقرر نہیں ہو جائے، ابھی غور و فکر چل رہا ہے، کوئی شورا بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ایڈوائزری بیٹھی ہوئی ہے، کچھ اس پر بڑا یہاں کا کوئی ہوتا تو ابھی حساب لگائیں گے، کوئی جلد بازی نہیں ہو جائے فیصلہ کرنے میں۔ تو اللہ کا معاملہ تھوڑی ایسا، جب کوئی ایک جرم بتایا اور یہ کہا یہ سزا کے قابل ہے تو سزا یہی بتا دیتے، یا چھوڑ دیتے کہ بھئی معاشرہ، سوسائٹی، کوئی عدالتیں اپنے طور پر اس برائی کو روکیں اور اپنے سزا مقرر کریں۔ سزا بتانی تھی بتا دیتے، اب کافی عرصے کے بعد پھر بتایا کہ اب طے ہو گیا کہ اچھا کیا سزا دیں گے، اور پھر سزا کا اعلان ہوا۔ تو اس آیت سے پھر وہ سورہ نور میں سزا کا اعلان ہوا کہ 100 کوڑے مارنا، اس سے یہ آیت اب منسوخ ہو گئی۔ یہ عام ہمارے یہاں مفسرین کا خیال ہے کہ اب منسوخی کرنی پڑے گی پھر، لیکن اس منسوخی میں بھی جو عام طور سے جو منسوخی کی بہت سی اور آیات ہیں، اس میں بھی دیکھیں کہ یہ کتنی عجیب بات اس کے اندر ہے کہ یہیں پر سزا بتا دی ہوتی، بہت عرصے کے بعد ایک سزا بتائی جائے گی، پھر اس آیت کو منسوخ قرار دیا جائے گا۔ اس سے یہ کچھ مختلف ہے بات آیت نمبر 15 میں سورہ نساء کے، کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی بے شرمی کی مرتکب ہو تو اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ۔ یہ میں واضح کر چکا کہ گواہوں میں سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی ہو سکتے ہیں، واقعاتی گواہی دینے والے، چاہے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، لیکن 4 کی ضرورت ہے، ایسے کسی کے اوپر الزام نہیں لگا دیں۔ اور پھر وہ گواہی دیں دیں تو انہیں ان کے گھروں میں ان کی موت تک روکے رکھو، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے یا نکال دے۔ ابھی رکیں ذرا سا، اس سے اگلی آیت پڑھیں، جا کے آیت واضح ہوتی ہے بات، ایک ساتھ دونوں کو لایا گیا ہے۔ واللذانی، چونکہ کوئی بدکاری کرتا ہے تو خالی عورتیں ہی تھوڑی کرتی ہیں، کوئی عورت و مرد دونوں ہوگا اگر زنا کی بات ہے تو وہاں خالی عورتوں کو کہا جا رہا ہے۔ واللذانی یأتیانہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو 2 مرد وہی برائی کریں، یأتیانہا یعنی ہا ضمیر ہے، ناؤن ہے، یعنی اس سے پچھلی آیت میں جو کہا تھا اسی کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی طرح کے فعل کا۔ تو تم میں سے جو 2 مرد ایسی بے حیائی کے مرتکب ہو، ایسی فحش کام کے، فآذوہما، تو انہیں سزا دینا۔ بیان نہیں کی سزا، وہاں پر سزا تھی، بیان کی تھی، ایک نہیں تھی، وہاں پر بھی روک رکھو جب تک کہ کچھ موت نہ آ جائے۔ اصل میں تو سزا وہاں بھی نہیں تھی، لیکن ہے کافی بڑی، اپنے آپ میں سزا ہو گئی کہ گھر میں ہی بند ہے۔ ایک بات تو دیکھیے یہ کلیئر ہو رہی ہے اس آیت کے فوراً بعد اس کے آنے سے، اور وہاں کنٹرڈکشن ہے، تضاد ہے سورہ نور سے، جس کی وجہ سے اسے منسوخ و کینسل ماننا پڑ رہا ہے۔ تو پھر تضاد تو ہے نہیں، یہاں پر کسی اور برائی کی بات ہے۔ اور جیسے یہاں اس سے اگلی آیت کے اندر کہا کہ 2 مرد اگر ایسے ہی کریں، 2 مرد مل کر زنا کر رہے ہیں تو 2 عورتیں بھی ہوں گی، کوئی گروپ سیکس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ان کے 2 مرد ایسی، اور پھر وہی اشارتاً کہا ہے قرآن نے، ہاں ایسی بے حیائی گئے، وہاں بھی خالی بے حیائی کا، فاحشہ بے شرم، لیکن کوئی بڑی بات ہے جس پہ سزا کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ان کو سزا دینا۔
جب یہاں پر دو مردوں کی بات ہے تو اس سے پچھلی جو آیت تھی یہ دو عورتوں کے یا دو سے زیادہ عورتوں کے آپس میں باہم جو ہے وہ غلط سیکسول ریلیشنز کی بات ہے باہم. یہ جو یہاں پر ہے یہ زنا کی بات نہیں ہے. آیت منسوخ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, منسوخ ماننے کی, منسوخ تو ہوتی ہی نہیں. اسے سمجھنا ہے کہ کیوں, یعنی کیوں آپ کو تضاد محسوس ہو رہا ہے, اس کی گہرائی یا مطلب ذہن میں نہیں آیا. اچھا اس میں فرق ہے دونوں میں. یہاں پر کہتے ہیں انہیں بھی روک لو, گھروں کے اندر بند کر دو. اب یہ بہت فطری بات ہے, قرآن نے جو دیا, ایک انسان کو اللہ نے بنایا, مرد عورتوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا, ان کی کیپیبلٹی صلاحیتیں مختلف رکھی, ان کی ذمہ داریاں مختلف رکھی ایک دوسرے سے. تو جس نے بنایا وہ جانتا تھا, اس نے مقرر کیے ایسے. تو ایسے ہی جب یہ سزا الگ الگ دونوں کی ہو رہی ہے تو اس میں کم یا زیادہ نہیں ہے بلکہ مختلف ہے ایک دوسرے سے. دیکھیے سزا فائنل نہ یہاں پہ بیان کی ہے, سزا فائنل نہ اگلی آیت میں ہے. دونوں کے اندر ایسا نہیں. اگر یہ بات ہوتی بدکاری جسے زنا کہتے ہیں تو پھر تو سزا تو آ چکی ہے وہاں پر سورہ نور کے اندر. یہاں پر نہیں ہے دونوں جگہ پر. ایسا جیسے ویگ رکھا ہے یا مبہم رکھا ہے یا بند رکھا ہے بات کو, لیکن مختلف ہے, یہ کلیئر ہے دونوں کے معاملے میں. اس میں مردوں کو یا مردوں میں سے کسی سے ہو, اس کو اگر گھر میں بند کر دیا جائے, روک دیا جائے, چاہے وہ جوان لڑکا ہو چاہے وہ بڑا ہو, کسی عورت کا شوہر اور شادی شدہ ہو, یہ بریڈ ارنر ہوتے بنیادی طور پر بیسیکلی, یعنی یہ ان کی اصل ذمہ داری ہے, چاہے عورتیں بھی جاب کرتی ہوں. تو یہ گھر جنرل جب بتایا جا رہا ہے, ایکسیپشنل کیسز الگ ہوتے ہیں, عام بتایا جا رہا ہے, تو ان کو بھی گھر کے اندر روک دینا, بند کر دینا, سب کی سزا ہوگی. اب انہیں ایسے بند کرنے روکنے کی بات نہیں کہی جا سکتی. تو یہ کہہ دیا کہ انہیں سزا دو, اور سزا کہیں بتائی نہیں کہ کیا سزا دینا. جب بتائی نہیں تو پھر یہ چھوڑ دیا گیا, اسے تعزیر کہتے ہیں. ایک تو ہے حدود. حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ نے مقرر فرما دی, بتا دی یہ سزا دینا, اور جہاں واضح نہیں کیا, کہا کہ سزا ہونی چاہیے. بات سوسائٹی, معاشرے, عدالت پر اس دور کے اعتبار سے کس طرح کی سزا اس میں ہونی چاہیے, ہر دور میں بدل سکتی ہے, تو ان کو سزا دینا بات کہہ کے ختم کر دی. یہاں پر یہ جو آیت ہے کہ چاہے پھر راستہ کیا, جیسے میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں اس بات کو, شاید تیسری بار کے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک جب تک کوئی راستہ نہیں نکل آئے گھروں میں روک دینا, گھروں میں قید کر دینا. قید نہیں ہوئی, گھر باہر جانے سے روکو. اب یہ تو ایک ذہنوں کے اندر کس انداز میں بات آتی ہے. کوئی بے شرمی بے حیائی کا کام کر رہی ہیں, انہیں ان لڑکیوں کو, گھر کی لڑکیاں ہیں, عزت کی بات ہے, تو انہیں باہر نکلنے سے روکو, باہر نہ جائیں اس وقت تک جب تک کوئی اور راستہ نہ نکل آئے. راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا نکاح ہو جائے, تو یہ ایک راستہ ہے. راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دوسرا قابل اعتماد, چاہے وہ لڑکی عورت ہو چاہے مرد ہو, پریفریبلی کوئی مرد ہو, وہ ساتھ میں آنے جانے والا مل جائے اس وقت تک جب تک میرج نہیں ہو رہی. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے برسہ برس انتظار کرنا پڑے گا, لیکن جب تک کوئی ایسا انتظام نہیں ہو رہا کہ یہ اور بدنام نہ ہو یا آگے کسی برائی کے اندر مزید ایسے ملوث نہیں رہے لگاتار. نکلنے کے بعد تو گھر سے کوئی نہیں جانتا نا کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تو پھر اس وقت تک انہیں گھر میں ہی رکھو. اور کوئی اور جب تک راستہ نہ نکلے کا مطلب یہی ہے کہ پھر کوئی پروٹیکشن مل گیا, یہ بھی ایک راستہ ہے کہ کوئی یقینی حفاظتی ذریعہ مل گیا ان کے باہر جانے آنے کا, ان کی نگرانی کا, ان کے نگرانی کے اندر باہر بھیجو جب تک نکاح نہیں ہو جائے. نکاح ہو جائے تب بات ختم ہو گئی, تمہارے اپنے اس گھر کی ذمہ داری ختم ہو گئی. تو یہ ہے راستے کی بات. تو یہ اب ظاہر بات ہے کہ سزا دینی ہے, لیکن بس سزا ہی یہاں پر یہ اتنی ہے. اب یہ تو ہمارے آپ اپنے بچوں کے ساتھ میں کرتے ہیں, جگہ جگہ کیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی چیز اگر دیکھی کہ کہیں پر ایسا ہے, کہیں غلط صحبت کے اندر کہیں ڈرگز وغیرہ نہیں استعمال کرنے لگے تو ذرا احتیاط کریں, نکلنے نہیں دیں, ذرا کم نکلنے دیں, کہاں جانا ہے کسی کے ساتھ میں بھیجیں, کسی اور کو دیکھیں. تو یہ اس طرح کی نگرانی جو ہے ان کی رہے, اور یہ نہ ہو کہ پھر فریلی وہ ان کا جب دل چاہے گھر سے چلی جائے اور نکل جائے. یہ تو تھا عورتوں کے سلسلے میں. اور مردوں کے سلسلے میں کلیئر کٹ کہا سزا دینا. وہاں پر
نگرانی کے لیے کچھ دنوں روکنے کی بات ہو رہی ہے، وہ کچھ دن ایک دن بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر کلیئر کٹ کہا کہ ان کو سزا دینا، اور سزا میں بھی آزو ہوا میں یہ کہ سزا یعنی ایسی ہو سزا جس میں کوئی تکلیف ہو، یعنی سزا ایسی ہو کہ جس میں اذیت ہو، کچھ ایسی سزا دینا جو تکلیف کی سزا ہو. یہ نہیں کہا کیا، یہ اس وقت کے معاشرے کے لیے جو سزا جو سوسائٹی جیسی ہے اس کے اعتبار سے عدالت اسے طے کر لے، شرعی عدالت طے کر لے، ملکی قانون طے کر لے، لیکن قرآن نے کہ قابل سزا جرم ہے. مردوں کے سلسلے میں یہ کہا، یہ نہیں کہا روک رکھنا، تو روکنا ان کے لیے مصلحت کی بات نہیں تھی، تو اس لیے یہ کہا کہ ان کو باہر نکلنے سے نہیں روکنا، لیکن پھر سزا دی جائے گی، اس سے رکیں گے، پھر اس کے لیے سزا ہے. اور اس میں بھی پھر یہ کہ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح بھی کر لیں، خالی توبہ کافی نہیں ہے. یعنی پھر ظاہر بات ہے کہ اصلاح کرنے کا مطلب دوبارہ پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے رپورٹ نہیں ہو گئی، بات پھیلتی ہے، معلوم ہوتی ہے، لوگوں کو چلتی ہے، پھر نہیں آئے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. نظر آتے ہیں کہیں بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، بڑے بھی کہیں ایسے کام میں جو انڈیزائریبل ہے، تو جانتے ہیں لوگ کہ نہیں پہلے ایسا تھا، اب سدھر گیا ہے، تو اب وہ اپنی اصلاح بھی کر لیں، تو پھر ان سے کچھ مت کہنا. ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول فرمانے والا بھی ہے، وہ خود بندے کی طرف رحمت سے پلٹنے والا ہے اور رحیم بھی ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. توبہ کی بات سمجھ لیں، یہ کہا کہ وہ توبہ بھی ہو، اصلاح بھی ہو، خالی یہ اللہ توبہ زبان سے کہنے کی بات نہیں ہو. توبہ کہتے ہیں اباؤٹ ٹرن ہو جانے کو، پلٹنے کو. اگر غلط راستے کے اوپر کہیں نکل گئے، جب احساس ہوا کہ یہ غلط ہے، تو پھر وہاں سے واپس لوٹنا ہوگا، اس دوراہے تک آنا ہوگا جہاں سے صحیح راستہ جاتا تھا. تو جب یہ پلٹ گئے تو یہ توبہ ہوئی، رخ بدل گیا، اب رخ ادھر ہو گیا اصلاح کی طرف. اصلاح تب ہوئی جب چلے وہاں تک آئے، اس دوراہے تک، صحیح راستے پہ جانے کی، یہ اصلاح ہوئی. جب تک اصلاح نہیں ہو تو منزل پر نہیں جا سکتے، خالی پلٹنے سے نہیں ہوگا کام. کہا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین، اللہ کے ذمے ہے کہہ دیا. اگر کوئی پلٹتا ہے تو اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، یعنی ایک وعدہ ہو گیا اس کے اندر کے معاف کر دیں گے کوئی توبہ ہوگی تو. لیکن ان لوگوں کو یعملون السوء بجہالۃ، نادانی سے، انجانے میں نہیں. انجانے کی باتیں تو ویسے ہی درگزر کے قابل ہوتی، پتہ نہیں چلا. جہالت سے یعنی نادانی سے کوئی انہوں نے برا کام کیا، ثم یتوبون من قریب، جلدی فوراً، یعنی ان کا جو اندر ضمیر کے سب کانشیس کے جھنجھوڑنے کا سسٹم ابھی اتنا اسٹرانگ ہو کہ فوراً ہی یہ احساس ہو گناہ کے بعد کہ یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت برا کیا. اس لیے کہ جب یہ انبلٹ ایک سسٹم ہوتا ہے وارننگ کا، کہ کوئی پہلی مرتبہ کوئی بڑی برائی کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، تو اندر سے اس کا ضمیر آواز دیتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس وقت تو کر لیا، نفس مغلوب ہو گیا، شیطان کے بہکائے میں آ گیا. لیکن اندر سے ملامت کرتا ہے نفس، اس کے اپنے اندر سے ضمیر، جسے ہم کہتے ہیں سب کانشیس کہتے ہیں، کہ اس کا کانشیس جو ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہے. لیکن اگر وہی گناہ وہ پھر کرے، ریپیٹ کرے، تو پھر اگلی بار پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ، لیکن وہ آواز ہلکی ہوتی ہے، وارننگ کی جو آواز اندر سے آتی ہے. کرتا چلا جائے تو آواز ہلکی ہوتے ہوتے ایسی ہوتی کہ پھر بند ہو جاتی، اس کے بعد اندر سے کوئی ملامت آتی بھی نہیں، وہ وارننگ سسٹم جو ہے وہ رک جاتا ہے. اگر پھر اس کے بعد وہ جاری رکھے، تو یہ کہ ثم یتوبون من قریب، جلد ہی اس کو احساس بھی ہو جائے، جلد اس کو احساس بھی ہو جائے اور پھر وہ پلٹ جائے. ورنہ تب تک تو پھر بہت کچھ ہو چکا، بار بار کرتے چلے گئے، پھر اس کے بعد وہ توبہ ہوگی بھی نہیں، اس کے اوپر بار بار کرتا چلا جائے گا. اس سے پہلے کہ وہ ضمیر مردہ ہو جائے، وہ توبہ کرے، اس وقت تک وہ پلٹ جائیں، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کی توبہ نہیں ہوگی قبول، یہ بار بار جو کرتے رہتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، حتیٰ کہ یہ کرتے کرتے برائی جو ہے وہ
اپنے زندگی بھر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ گیا. حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ وہ مرنے کی کگار پر آ گئے. اب کہہ رہے ہیں کہ سارے گناہوں سے آج توبہ کر لوں میں. یہ مرنے سے پہلے جب احساس ہو کہ اب موت کا وقت قریب ہے تو خوب ہوتا ہی ہے کہ بھی سارے گناہوں سے توبہ جو ہے وہ دل میں آ رہی ہے. مگر اس وقت یہ جو توبہ ہے یہ بیکار ہے. جو مرنے کے قریب ہے، جب خود یہ احساس ہو رہا ہو کہ اب موت کا وقت آ گیا تو وہ جتنی توبائیں کر رہا ہے وہ سب بیکار ہے. جب موت جو ہے وہ کسی کو بالکل حاضر ہو جائے کسی کے اوپر، اس وقت وہ قالا انی تبت الآن، وہ کہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں ان ساری باتوں سے، تاکہ یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ زندگی ہو باقی ہو، پھر وہ اپنے آپ کو درست کر لے. وہ چانس ہو. اب درست کرنے کا چانس نہیں، اب خالی زبان ہلانے کا ہوگا کہ میں پلٹ گیا یا میں پلٹ گئی. تو یہ زبان ہلانا نہیں چلے گا، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی. بہت کلیئر ہے اور بہت عام ہے کہ لوگ جو ہے آخری وقت کے اندر توبہ کرتے ہیں یا یہ کہ ساری چیزوں کو یاد کر کے پچھتاتے ہیں اور پھر کہا کہ نہیں ہوتی قبول، اگر کہ یہ احساس ہے کہ یہ آخری وقت ہے. اس لیے کہ اب اصلاح کا موقع نہیں بچا ہے. خالی پلٹ جانے کو جب تک واپس نہ چلیں، اصلاح نہ کر لیں، اس وقت تک پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوئی. دیکھیے قرآن نے یہ کہا، سورہ نحل کی آیت نمبر 61 ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ فوراً سزا نہیں دیتا. معاف نہیں کریں گے تو سزا ملے گی نا، کہ فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ اگر اللہ انسانوں کو سزا ان کے گناہوں پر فوراً دینے لگ جائے تو کوئی بچے گا ہی نہیں یہاں دنیا میں. زمین پر کوئی بھی نہیں بچے گا اگر سزائیں فوراً ملنی شروع ہو جائیں. اس کو اللہ کا قانون ہے کہ وہ ڈیلیڈ ہوتی ہے، وہ روکی جاتی ہے ایک خاص، اس کے قانون کے مطابق ایک خاص مدت تک. اس کا جو کسی برے کام کا رزلٹ سامنے آنا برائی کا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے جو اللہ کے ضابطے میں ہر برائی کا رزلٹ ملنے کی، اور وہ الگ الگ ہیں، وہ اللہ جانتا ہے کس چیز کی کتنی، ہر ایک کے حالات کے اعتبار سے. تو وہ جب مدت پوری ہو جائے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اب اس کے بعد مہلت نہیں ملتی آگے. تو یہ موت تو آخری مدت ہر طریقے سے پوری ہو گئی، اس کے بعد پھر کسی طرح کی گنجائش نہیں بچ رہی. تو اس لیے یہ توبہ ان لوگوں کی قبول نہیں ہوگی کہ جنہوں نے برے کام کی، کوئی برائیاں کی اور اس کے بعد موت کے دہانے تک پہنچ گئے، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر پھر موت بھی آ بھی گئی، یہ تو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے نا، کہ پہنچ گئے ایسی جگہ تک کہ جہاں موت نظر آ رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ موت نہیں آئی تھی، بچ گئے، اور پھر اس کے بعد زندگی چلی آگے کافی، ابھی تو بچ جائیں گے. تو اصل توبہ تو ان دنوں کی ہوگی جب واپس آ گئے موت کے منہ سے، اور پھر ان کے بعد جو انہوں نے عملی طور پر توبہ کا اپنا ثبوت دیا تو ان دنوں کی توبہ ہوگی. ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو مر گئے اس حالت کے اندر. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جن کو موت آ گئی کفر کی حالت میں، یعنی ناشکری کی حالت میں، برے کام کرنے کی حالت میں. اس برے کام کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے تیار کیا ہوا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب، درد کا عذاب. یہ بات دوسری جگہ کہیں آ چکی، گزر چکی ہے. سورہ آل عمران کے اندر آیت 91 میں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به. اگر کسی نے اگر کفر کیا اور کفر کی حالت میں موت بھی آ گئی تو پھر جو ہے وہ ان کی طرف سے چاہے کوئی کتنا ایصال ثواب کرتا رہے، زمین بھر کے برابر سونا ہو اس کا ایصال ثواب کر دے، تو یہ ان کو بچا نہیں سکتا. اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، کوئی مدد نہیں کر سکے گا. ایسے لوگ ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہوگا، ان کے لیے درد کا عذاب ہوگا. اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا سورہ نساء میں وہی ایک صحت مند معاشرہ جو ہے، ایک ہیلدی سوسائٹی کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اس کا بیان چل رہا ہے. اسی میں وراثت آئی، اسی میں اس سے پہلے کمزوروں کے حقوق آئے، اور لڑکیوں کا جو آرفنز ہیں ان کے پروٹیکشن کی باتیں آئیں. اور یہ اس سے پہلے کے احکامات جو ہیں وہ بھی اسی سے متعلق تھے کہ یہ الزام عورتوں کے اوپر نہ لگیں اگر کس طرح کی بے حیائی ہے. اس میں یہ اتنی باتیں اور ذہن میں رکھیں، نکل گئی بات کہ اب ہمارے ہاں آج کل کیا ہوتا ہے. میں یہ آیت اس کی تشریح بات کو کرتا ہوں. یہ جو ابھی 19 ہے، اس سے پہلے جو گزری 15 اور 16، دو عورتیں اگر آپس میں
ہم جنسی ہمارے یہاں جسے انگریزی میں لیسبینس کہتے ہیں، وہ اس میں اگر ملوث ہیں، 4 لوگ اگر گواہی دے دیں تو پھر اس وقت تک ان کو پھر اب گھر میں روکنا، اب انہیں ایسے مت نکلنے دینا تنہا، اس وقت تک روکنا جب تک کوئی اور راستہ ان کو اس برائی سے روکے رکھنے کا نہ نکل آئے۔ اور اگر 2 مرد ایسا کچھ کریں آپس میں، ان کے لیے کوئی سزا رکھنا، ان کو گھر میں روک کر مت رکھنا، ان کے لیے کوئی سزا رکھنا۔ یہ جو سزائیں ہیں اب ہمارے یہاں جو عام اس وقت کی سوسائٹی کے اندر، آج کی ایک دور ہے آگے چل رہا ہے، اس میں جو ہمارے جو اسٹینڈرڈز ہیں جو بن گئے ہیں، اس میں تو جو بدکاری زنا ایک عورت اور مرد کی جو illicit سیکس ہے اس کی بھی سزا کے سلسلے میں اب جو ایٹیچیوڈ بن رہا ہے اور بنتا لگاتار چلا جا رہا ہے وہ ہے کنسنسول سیکس۔ اگر اپنی مرضی سے دونوں نے کیا تو کوئی تیسرا دخل دینے والا کون؟ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، تو اگر زبردستی نہیں کی تھی، اپنی مرضی سے دونوں کی خواہش تھی اور انہوں نے کوئی عمل کیا، اور ایک ہی دفعہ نہیں کیا، ساتھ رہتے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ کہلاتی ہے کہ اگر ساتھ میں رہتے ہیں تو دنیا کے بہت سے ملکوں کا یہ قانون ہے، یہاں ہندوستان کا بھی یہ قانون ہے کہ ان سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنی چوائس سے ساتھ میں رہتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی یہ بھی ہے کہ سیم سیکس چاہے وہ لیڈیز کا ہو اور چاہے وہ جینٹس کے اندر ہو، یہ قرآن نے کہا بے حیائی ہے، یہ بے شرمی کی بات ہے اور اسے روکا جانا چاہیے۔ دونوں کے سلسلے میں بتایا مردوں عورتوں کے بارے میں۔ ایسے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اس سے کسی اور دوسرے کو کیا اعتراض، لے سزا کیوں رکھی جائے اس کی، ان کی چوائس ہے۔ اچھا، دنیا نے آج تک برا سمجھا نہیں تھے، اب تک سب سے پہلے جو ہے وہ نیدرلینڈ نے یہ قانون بنایا گیز کے لیے کہ 2 مرد جو ہے سیم سیکس کے وہ آپس میں ساتھ میں فزیکل ریلیشن شپ قائم کریں، بلکہ ان کی میرج کا قانون بنائے، یہ میرج کر سکتے ہیں آپس میں، 2 مردوں کی آپس میں میرج۔ یہ سب سے پہلے نیدرلینڈ نے بنایا تھا قانون، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی ہے 21ویں صدی کی بات ہے، شاید 2001 کی بات ہے، اور وہاں سے لے کے آج تک پھر ابھی دنیا کے 29 کنٹریز کے اندر یہ قانون بن گیا۔ یہاں پر ڈیمانڈ چل رہی ہے تو 29 کنٹریز میں یہ قانون بن گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ زنا جو ہے، یا ایک مرد اور ایک عورت تو ساتھ میں پرماننٹ رہ سکتے ہیں اوپنلی، یہ تو تقریباً پوری دنیا کے اندر بہت کم ملک رہ گئے جہاں پر یہ غلط ہے یا ناجائز ہے۔ یہ بہت بڑے حصے کے اندر اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ اپنی چوائس ہے ان کی، لیکن اسے یہ جو ریلیشن شپ ہے سیم سیکس کی، گیز کی، 2 میلز کی، اس کو روکا گیا، یعنی دنیا نے۔ اب تک کی پوزیشن یہ ہے کہ 2021 میں جانے کے بعد یہ ہوا ہے کہ یہاں پر نیدرلینڈ میں پہلی بار ہوا، اور اس کے بعد ابھی 29 کنٹریز نے قانون میں اس کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب 100 سے زیادہ کنٹریز ابھی باقی ہیں جو اسے ابھی بھی جرم سمجھ رہے ہیں، اور اسے جرم کیا، کسی دوسرے کا نقصان تو نہیں کر رہے جا کے، جو اسے ابھی ایسی چیز سمجھ رہے ہیں کہ اس سے تو معاشرہ خراب ہو جائے گا، معاشرہ سوسائٹی تباہ ہو جائے گی کہ اسے جاری رہتا ہے، یہ اس درجے کی برائی ہے۔ اگر ایسی کوئی برائی نہیں ہو، کسی دوسرے پر اثر پڑ رہا ہو، معاشرہ سسٹم پر اثر نہیں پڑ رہا ہو، تو پھر کوئی جرم کی سزا دینے کی بات نہیں آتی۔ تو ابھی تک یہ جرم جو ہے، یہ جب اجازت نہیں ہے تو اس کا مطلب جرم ہے تو اس کی سزا بھی ملے گی، اجازت نہیں ہونے کا مطلب تو ابھی غیر قانونی ہے دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں میں۔ تو یہ فطری طور پر ابھی کسی دلیل کے بغیر اس کی اجازت دے دی جسے کہتے ہیں illicit سیکس، یہ دنیا کے بڑے حصے نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اگر ان کی چوائس ہے ساتھ میں رہیں، یہاں پر ان کی چوائس ہے کہ یہ ساتھ میں رہیں، اس کی اجازت دنیا کے بڑے حصے نے ابھی تک نہیں دی، اور اسے یہ بے شرمی اور بے حیائی کہہ رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ نیچرل ہے یہ بات، اور یہ فطری بات ہے کہ انسان نے اسے غلط سمجھا ہے، اس سے زیادہ برا سمجھا ہے کہ جہاں پر illicit سیکس ہے، یا جو ضابطے سے نکلنے کے بعد جو لڑکے اور لڑکی کا جو جنسی عمل ہے، اس سے زیادہ برا عمل اس کو سمجھا گیا ہے، اور ہر معاشرے کے اندر سمجھا گیا۔ آج تک کی دنیا کی بڑی اکثریت کے سوچنے کا انداز یہی ہے اس وقت تک، کہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے جگہ جگہ، ان کی ایسوسیشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن حکومتیں جو ہیں وہ اس پر کوئی قانون نہیں بنا رہی ہیں۔ قرآن نے اس کی سزا کیوں رکھی؟ یہ تو بات اپنی جگہ کی ہے۔ غیر فطری تو اب کسی موقع پر، جیسے پہلے وہ بھی ناجائز تھا، اب یہ 1 صدی سے اس کے اندر چھوٹ آنی شروع ہوئی، 1 سینچری سے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی
کہ آپس کے کوئی illicit سیکس کے بالکل ٹھیک ہونے کے، ناقابل اعتراض ہونے کا ٹرینڈ ابھی کوئی 1 سینچری سے سٹارٹ ہوا. اس سے پہلے وہ بھی قابل سزا جرم تھا یا برا سمجھا جاتا تھا. برا کی پوزیشن تو آج تک یہ ہے. جائز جن ملکوں کے اندر ہے وہاں تک یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں الزام لگا دیا جائے کسی منسٹر کے اوپر یو کے کے اندر کسی کے، تو اس کو منسٹری چھوڑنی پڑ جاتی ہے. یہ پوزیشن آج تک ہے اس قانون کے باوجود کہ قانون تو نہیں پکڑ رہا، لیکن عوام آج تک برا سمجھ رہے ہیں. بہت سے ان ممالک کے اندر جہاں پہ جو ماڈرن سوسائٹیز کہلاتی ہیں جہاں قانون بن گئے ہیں اور یہ اس طرح کے کیسز آتے رہے، وہاں پر جہاں پر چھوڑنی نہیں پڑتی وہاں پر بھی اس کے بڑے بڑے اسکینڈلز بن جاتے ہیں. مثلا یو ایس اے میں اس کی وجہ سے چھوڑنی نہ پڑے، کبھی کبھی چھوڑنی پڑ جاتی ہے. گورنمنٹ کے اندر منسٹری جا کے کسی اونچے جاب پر ہٹنا پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے. نہ بھی کرنا پڑے تب بھی یہ کہ اسکینڈلز بن جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ ابھی تک میجورٹی برائی تو اسے بھی سمجھ رہی ہے، چاہے انہوں نے قانون بنا دیا ہو. یہ اس سے اور آگے کی بات ہے. اس کا مارجن دے دینے کے بعد یہ سیم سیکس ریلیشن شپ اس کو اور زیادہ آگے تک. اس میں بھی ایک فرق دیکھیں، میں بھی فطری بات کر رہا ہوں لوگوں کی، کہ ان بلٹ ہے اندر سے جو چیز، یہ بے حیائی اگر دو لیڈیز کے بیچ میں ہو آپس میں، اس کے اوپر کوئی اتنا بڑا اسکینڈل نہیں بنتا یا اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. میں عام بات کر رہا ہوں، کسی ابھی قرآن سے بھی الگ ہٹ کے یا کسی لا کی نہیں کر رہا. اور کہیں لا میں اس کے لیے کوئی ایسا ہو کہ صاحب یہ غیر قانونی ہے اور برا ہے، یا پکڑا جائے یا سزا دی جائے، سوسائٹی برا کہتی ہے، سماج برا کہتا ہے. لیکن اس سے زیادہ بڑی بات یہ سمجھی جاتی ہے سیم سیکس ریلیشن شپ بٹوین جینٹس، بٹوین میلز. اس کا مطلب یہ نیچر اور فطرت میں انسان کی ہے جو آج تک چلی جا رہی ہے، اور بے حیائی جتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے حساب سے اس کو نارملائز کیا جاتا رہا ہے. ہو سکتا ہے آگے کچھ عرصے کے بعد، اب سے 30-40 سال کے بعد، ساری دنیا جو ہے اسے ایکسیپٹ کر لے کہ بھئی یہ بھی ٹھیک ہے. تو پھر اس وقت کا جو مائنڈ سیٹ ہوگا، لوگ کہیں گے اس میں حرج کیا تھا، قرآن نے کیوں روکا، منع کیوں کیا؟ بھئی اپنی چوائس ہے، دونوں اپنے آپس میں چاہے جیسے رہے ساتھ میں. قرآن اس میں کہا رہا ہے. تو یہ الگ الگ مائنڈ سیٹ بن جاتے ہیں ہر دور کے اندر جج کرنے کے اور دیکھنے کے. بہت سی چیزوں کے اندر قرآن نے سب سے پہلے دنیا کے اندر، سب سے پہلے تو الگ بات ہے، دنیا جو چلی آ رہی ہے جب سے بھی، ہم ہزاروں سال ہی کہیں ابھی، جہاں ترقی یافتہ یا ماڈرن انسان یا جہاں پر ایک معاشرہ جو ہے وہ کوڈیفائیڈ ہو گیا، وہاں سے ہم یہ ابھی ہزاروں سال کہیں، ہزاروں سال سے جو چلے آ رہے ہیں لوگ، لیکن زیادتیاں ہوتی رہیں، ایک دوسرے کے حق مارے جاتے رہے. وراثت میں عورت کا تو کوئی حق کہیں ہوتا ہی نہیں تھا، کسی سوسائٹی میں نہیں ہوتا. اسلام نے دیا 1400 سال پہلے. اس میں کچھ حصے کے اندر ایسا ہوا کہ بیل کا حصہ فیمیل سے دگنا ہے. ٹوٹل یہ لا نہیں ہے اس کے کچھ پارٹ میں ایسا بھی ہے جو ڈیفرنٹ کمبینیشن آتے ہیں. اب جب دنیا کے بہت سے ملکوں نے لینا شروع کیا قانون، اب بنانا شروع کیا، اور اس کے بعد وراثت کے قانون میں اور لڑکی کو عورت کو بالکل ابھی قریب کے دور میں حصہ دینا شروع کیا ہے. جب یہ اب شروع کیا ہمارے یہاں 2005 کے اندر لانے کے بعد برابر میں کیا ہے، اور اس کے بعد یہ 1950 کے بعد یہ فیز شروع ہوا ہے. اب اسلام نے ہمیں بالکل شروع سے دیا ہوا تھا پوری دنیا میں صرف تنہا. اب جب یہ آ جائے کہ نہیں ہونا تو چاہیے دونوں کا ہر حالت میں برابر، تو اللہ جانتا ہے کہ کیوں بعض کیسز کے اندر برابر نہیں رکھا ہے. لیکن اب جب یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، تو پھر یہ اعتراض آتے ہیں ذہن کے اندر کہ صاحب یہ تو دیکھیے یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، اسلام نے عورتوں کے ساتھ زیادتی رکھی. اسلام ہزاروں سال سے ان کو حقوق دیتا چلا ہے جو کسی نے نہیں دیے تھے. اب کہہ رہے کہ اسلام نے جو ہے زیادتی کر رکھی ہے عورتوں کے ساتھ. یہ ابھی آپ کے بالکل ابھی کل کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ریفر کیا ہے گورنمنٹ کو کہ ان کو اس پر غور کریں کہ یہ لا آف سکسیشن جو ہے، وراثت کا لا سب کا جو ہے ایک جیسا کر دیا جائے. ابھی اس کے اوپر یہ چلے گا جیسے 3 طلاق کی طرح کیس ہوا تھا چلا تھا، تو اب یہ شروع ہو جائے گا. تو بہرحال بات یہ کہ جب یہ ایک سوسائٹی معاشرے جو ہے وہ ایک خاص اسٹیج پہ جانے کے بعد اس دور کے حساب سے سوچنے لگتا ہے. تو اب یہ آتا ہے کہ پھر یہ سیم سیکس ریلیشن شپ میں کیا حرج ہے؟ مردوں کی بھی اگر ہے تو حرج کیا ہے؟ چاہے ابھی 100 سے زیادہ کنٹریز اسے غلط ہی سمجھ رہے ہیں، تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ سزا کیوں رکھی ہے؟ اسلام نے یہ نہیں کہا کیا دو، عورتوں کی تو بہت منیمم رکھی تھی، مردوں کی بھی رکھی. یہ کیوں رکھی ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو ہمارے سامنے بہت سی باتیں، اور بہت لمبا اس کے اوپر لیکچر ہو سکتا ہے، کم از کم ایک چیز تو ہمارے سامنے ہے، جو جتنی بھی آج تک سرویز ہیں اور رپورٹس ہیں، میڈیکل رپورٹس ہیں، اس کے اندر
یہ HIV کے جتنے کیسز ہیں، یہ HIV کے کیسز جو ہیں یہ ان میں زیادہ ہیں جہاں پر مردوں کی سیم سیکس ریلیشن شپ ہے، اسے گے کہتے ہیں یا بائی سیکسول ریلیشن شپ ہے، وہ لوگ جو عورتوں سے بھی تعلقات رکھتے ہیں جنسی اور مردوں سے بھی، ان میں، اور گیز جو کہلاتے ہیں کہ جو دو مردوں کے آپس کے، ان میں یہ میکسیمم ہے، یہ پوری دنیا کے اندر جتنے سروے ہوئے۔ تو یہ تو ہوئی خالی ایڈز کی بیماری کی۔ ایڈز کے علاوہ پھر اس میں بہت سی بیماریاں، STD، سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، کہ جو سیکس کے تھرو جو بیماریاں ٹرانسفر ہوتی ہیں، بہت ہیں اس کے اندر۔ وہ جو STDs ہیں ان بیماریوں کے اندر جتنی رپورٹس ہیں، ابھی ریسنٹ رپورٹ تک 2016 تک کی کہ جو مختلف سرویز ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کے اندر یہ ہے کہ تقریباً یعنی جتنے بھی کیسز ملے ایسے ان ڈیزیز کے، تو ان میں دیکھا گیا کہ 68% جو ہے وہ ان میں تھے کہ جو مردوں کی سیم سیکس ریلیشن والے تھے یا بائی سیکسول تھے، کہ جو عورت مرد دونوں سے جنسی تعلقات رکھتے تھے ایسے لوگوں میں، یا وہ دو مردوں کے آپس کے تعلق، ان میں 68% کیسز نکلے، اور باقی 32% ان میں نکلے جو نارمل شادی شدہ سیکس ریلیشن شپ والے تھے۔ تو یہ ان میں ان کے نکلے 68%، ایک اور سروے میں نکلے 69%۔ اس بات کو تو بالکل فائنل بہت سے سرویز نے کہہ دیا کہ کم از کم 18% رسک زیادہ ہوتا ہے گیز کے اندر یا سیم سیکس ریلیشن شپ کے اندر ان کے مقابلے میں کہ جن کی ریلیشن شپ انگریزی میں کہلاتی ہے ہیٹرو سیکسول، کے ایک عورت ایک مرد کے تعلقات ہیں، بس جہاں پر مکس ہو کہ دونوں سے ہے تعلقات یا خالی مردوں کے، وہاں پر یہ میکسیمم ہے رسک، اور بڑا ڈسٹنکٹ ہے، بہت واضح ہے، کوئی ایسا نہیں کہ کہیں کسی جگہ اس کے اندر یہ کہ ابہام ہے کہ ابھی ذرا سی اور ضرورت ہے، یہ بڑا ریزلٹ ہے کہ تھوڑے سے تو تھا، 1-2% زیادہ تھا، تو یہ کوئی سروس غلط آگے ہوں، ذرا زیادہ بڑا سیمپل لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تو بالکل فائنل ہے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ نہیں آتی سامنے، آتی کیا ہے؟ پروٹیکشن کیا کیا جائے، کیا کیا تم لوگ احتیاطیں استعمال کر تو لو جو کچھ کرنا ہے، لیکن احتیاطیں کیا 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 کرو تو ذرا سا کم ہو جائے گا۔ اس کی پبلسٹی ہو، اس کی رپورٹس ہو، کہ یہ رپورٹس اب تک اس وقت تک ساری ماڈرن سوسائٹیز کے اندر آ رہی ہیں کہ HIV انفیکشن بھی، STD بھی، جو سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز جو اس کے ذریعے سیکس کے ذریعے جو بیماریاں آگے چلتی ہیں وہ، اور یہ اس میں بھی زیادہ ہوتی ہیں جو عورت کا ریلیشن شپ ہے، لیکن اس میں ان کی زیادتی تھوڑی ہے، کم ہے، ان میں بہت زیادہ ہے جو مردوں، اس لیے کہ پھر اب مجھے الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں یہاں پر، لیکن مجبوری ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اور آج کے دور میں پھر اتنی باتیں پہلے کے لوگ زبان سے نہیں کہہ پاتے تھے، اب یہ برداشت ہوگی کہ کہہ لیتے ہیں، لیکن چونکہ اب اس میں لوگوں کے سوال پہلے اتنے نہیں اٹھتے تھے، اب اٹھتے ہیں اس وقت کے دور کو دیکھتے ہوئے، تو اس لیے پھر اب وہ جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ یوز کرنی پڑتی ہیں، یہاں قرآن کے درس میں بھی، کہ یہ میکسیمم انفیکشن جو ہے ان ساری ڈیزیز کا وہ اینل سیکس سے ہوتا ہے ویجائنل سیکس کے بجائے، یہ دونوں کے اندر ڈسٹنکٹ فرق ہے۔ یہ تو ہماری یہ تو ایک میڈیکل بات ہوئی، اور جو بالکل اسٹیبلشڈ ایک فیکٹس ہیں جو بڑی تعداد کے اندر سارے سرویز کے اندر ہیں ابھی ریسنٹ تک، موجودہ دور تک، کہ پچھلے کوئی پرانے تھے اس میں کہیں غلطی ہو گئی تھی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مختلف معاشرے پہ کیا اثرات ہوں گے اگر پوری سوسائٹی، جیسے اللہ نے تو اس بستی کو تباہ کر دیا حضرت لوط علیہ السلام کی، اگر پوری بستی جو ہے وہ اسی مزاج کی ہو جائے تو پھر وہ سوسائٹی کیا ہوگی، وہ معاشرہ کیا ہوگا، وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ کہاں جائیں گی، یا پھر یہ کہ ان کے اخلاق و کردار کیسے ہوں گے، مردوں کے اخلاق و کردار کیسے ہوں گے، یہ تو اکا دکا تھوڑے سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو ایک عدم توازن، ایک معاشرہ، تو بات سورہ نساء میں شروع سے ایک ہیلدی سوسائٹی اور معاشرے کی چل رہی ہے۔ ہاں اتنا ضرور کیا کہ بہت سخت سزا نہیں رکھی، بلکہ اتنا کہہ دیا کہ ان کو سزا دینا، یہ مردوں کے لیے، عورتوں سے کہا کے لیے کہا، سزا کا نام بھی نہیں لیا، کہ اس وقت تک کبھی گھر میں روکنا جب تک ان کے کوئی پروٹیکشن کا انتظام نہیں ہو جائے، اور اس وقت تک انہیں پھر ایسے نکلنے مت دینا اکیلا۔ تو یہ تھا اس کا ریزن۔ اب آیت نمبر 19، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان لانے والو، یہ سب اسی ہیلدی سوسائٹی کے سلسلے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایمان لانے والو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ یہ وارث لفظ تو ابھی وراثت کے بڑے قانون گزرے، کسے کہتے ہیں؟ کوئی مر گیا، انتقال ہوا کسی کا،
اس کا جو مال تھا وہ اب کیسے تقسیم ہوگا؟ وارث یہ ہوتے ہیں مرنے والے کے، یہ وارث ہوتے ہیں جو زندہ لوگ ہیں. تم عورتوں کے وارث جو ہے مت بن جانا. اس کے جو مطلب مختلف لیے گئے ہیں میں وہ بتاتا ہوں. مطلب ایک بعض ہمارے مفسرین نے یہ لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو جو مال ملتا ہے، بہنوں کا حصہ ہے، ماں کا حصہ ہے، یہ بیل جو ہے قبضہ کر لیتے ہیں. تو یہ مت کرنا تم زبردستی. لیکن یہ الفاظ یہاں پر اس مفہوم کا ساتھ نہیں دے رہے. انترس النساء کرا، عورتوں کے وارث مت بن جانا. تو یہ ہے کہ جس کا انتقال ہو جائے اس کی پراپرٹی جو ہے وہ وارث کہلا رہی ہے. یہاں پر بہن یا بیوی یا ماں ان کے حصے پہ قبضہ کرنا، یہ تو زندہ ہیں. تو یہ ہوا کہ وہ وارث ہیں اور اس پر قبضہ کر لیا، یہ وارث بننا نہیں ہوا. تو یہ معنی اس کے نہیں ہیں. وہ تو بتا دیا کہ جو کچھ ہے تو یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، جو انہیں توڑے گا ان کا سخت گناہگار ہوگا اور سزا ملے گی اللہ کے یہاں. اور یہاں پر بہرحال یہاں پہ قانون کے اندر جیسا ہو اس کے مطابق سزا ملے گی. پھر ایک مطلب اس کا ہمارے ایک جدید مفسر ہیں بہت اچھے، انہوں نے ایک بیان کیا کہ عورتوں کے زبردستی وارث مت بن جانا بڑی کلیئر سی بات ہے. کہ انہوں نے کہا کہ جاہلیت کے معاشرے میں یہ ہوتا تھا، اب بھی ہو سکتا ہے کہیں ہوتا ہو، قبائل کے اندر، ٹرائبس کے اندر، اور وہاں عربوں میں ہوتا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے اس کی ہر چیز کے وارث بنتے تھے. تو اس میں ان کی جو عورتیں ہوتی تھیں یعنی بیویاں بھی، اور چاہے کنیزیں ہوں ورنہ بیویاں بھی، وہ بھی وراثت میں آتی تھی. اب یہ مالک ہو گئے، وہ بھی وراثت میں ملتی تھی. انہوں نے کہا ایسا ہوتا تھا وہاں، ہوتا ہوگا آج بھی ممکن ہے کہیں کچھ ٹرائبس کے اندر ہوتا ہو، لیکن وہ بھی یہاں پر مراد نہیں. لفظ و الفاظ تو ساتھ دے رہے ہیں، عورتوں کے زبردستی وارث مت بن جانا. تو تم عورتوں کو وراثت میں مت لے لینا. کسی کا انتقال ہوا، اب اس کی پراپرٹی، تو ان کی پراپرٹی میں عورتیں بھی آ رہی ہیں، اس کی بیویاں بھی آ رہی ہیں، تو تم ان کے وارث بن جاؤ اپنے باپ کی جو کہ اگر کئی اس کے وہ تھیں عورتیں اگر تھیں تو. لیکن یہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو ابھی اس سے 3 آیتیں آگے، آیت نمبر 22 میں کلیئر کٹ وہ تو الگ کہہ دیا گیا ہے. یہ کچھ اور ہے. دیکھیے یہ ہے ابھی آگے آ رہا ہے، اس آیت کو تفصیل سے ہم بات کو لیں گے، اس کا ایک پارٹ ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ. تمہارے جو باپ ہیں، جو ان کی بیویاں ہیں، ان سے کبھی نکاح مت کرنا ان کے انتقال کے بعد. زندگی میں بھی کہ طلاق دے دے تو نکاح نہیں کر سکتے، اور پھر ان کے انتقال کے بعد بھی ان میں سے کسی سے نکاح نہ کرنا جن سے ان کے کبھی نکاح ہوئے ہوں. تو یہ چیز تو ایک الگ سے قانون بات کو کور کیا گیا ہے. یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ اس سے جو اگلا حصہ آ رہا ہے اس سے بھی مطابقت رکھتی ہے. یہ تیسرا مطلب ہے اور یہی صحیح ہے اس کا مطلب، اس لیے کہ اس کے اگلا حصہ آیت میں آ رہا ہے، یہ ابھی پوری نہیں ہوئی آیت. یہ حلال نہیں ہے کہ تم، یہ لفظ ورثہ جو ہے یہ ملکیت کے لیے، مالک ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اصطلاحاً جگہ جگہ. خالی ایسے ہی نہیں ہوتا کہ مال کی وراثت ہوتی ہے، کوئی مر گیا تو علم کی وراثت ہوتی ہے، قرآن نے استعمال کیا اسے. یہاں ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بعض لوگ وہ حدیث ڈسپیوٹڈ ہے، شاید غلط ہو یا صحیح ہے، میں اس پر نہیں جا رہا. علماء انبیاء کے وارث ہیں، مال کے تھوڑی، ان کے علم کے. وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ جب آئے، چاہے اگر غلط ہے تب بھی جب یہ الفاظ آئے تو یہ استعمال ہوتے ہیں ایسے، علم کے وارث ہو گئے. لیکن یہ کہ وارث لفظ اور بھی استعمال ہوتا ہے یہ اصطلاحی معنوں کے اندر. دیکھیے یہ ایسے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا، سورہ نمبر 43 اور آیت نمبر 72، سورہ زخرف آیت 72. وہ جنت ہے جو تمہیں وراثت میں ملی ہے، تم وارث جس کے بنا دیے گئے ہو. اب وارث خالی اگر اسے کہتے ہیں کہ کسی مرنے والے کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے تو یہ جنت کس کے مرنے کے بعد مل رہی ہے؟ کس کی ملکیت تھی کہ وہ ختم ہو گیا اور اب تمہیں دی جا رہی ہے؟ تو ایسے تو نہیں ہے نا. مطلب یہاں پر یہ ہے کہ تو، اور اس کے آگے کہا ہے کہ وہ جو تمہارے اعمال تھے اس کی وجہ سے تم وارث بنا دیے گئے. کس کے وارث؟ وارث کا مطلب مالک، کسی کے نہیں. تمہیں مالک بنا، ملکیت تمہیں دی جا رہی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. وہ جنتیں وہ ہیں. ایسی اور اس بات کو کہا سورہ نمبر 23 کے اندر، سورہ المومنون کے اندر آیت نمبر 10-11، چھوٹی چھوٹی سی 2 آیتیں. اولئک هم الوارثون، وہ لوگ ہوں گے جو وارث ہوں گے. کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، وہ فردوس کو لیں گے وراثت میں، جنت کو لیں گے وراثت میں. سیم بات ہے جو ابھی میں نے ایکسپلین کی تھی کہ کوئی مر کر کسی کا، اس کی اولاد کو نہیں مل رہا ہے، جسے ہم وارث کہتے ہیں اس کے ورثہ کو مل رہا ہے. جنتوں کے وارث ہوں گے. یہ کس کی طرف سے وراثت مل رہی ہے؟ تو وارث خالی اس مان میں نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ تم نے اچھے عمل کیے تھے، کچھ کوششیں کی تھی، اس کے نتیجے میں تمہیں مالک بنایا جا رہا ہے. تو اس کو
زبان کے اندر اس معنی کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے مالک بن جانے کے. اب دیکھیے اس آیت کو، وہ جو ہماری تھی، اے ایمان لانے والو یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے عورتوں کے جبرن زبردستی وارث بن جاؤ، مالک بن بیٹھو. زبردست جبری نکاح ہوا، ان کی مرضی ضروری ہے، ان کی چوائس ضروری ہے. تم زبردستی اقرار بن کے ان کے مالک مت بن بیٹھنا. بغیر ان کی پرمیشن یا مرضی کے جو ہے وہ نکاح نہیں ہوگا، حلال نہیں ہے. یہ بھی حلال نہیں ہے کہ گھر والے جو ہے وہ زبردستی کروا دیں. اب وہ منہ سے نہیں بولا اس نے، گھر والوں نے یہ ان کے اوپر مسلط کر دیا، لڑکی تھی لڑکی کے اوپر، کہ تمہیں یہی کرنی ہے. اب گھر والے تو عزت کا سوال ہے، اب اس نے ہاں کہہ دی. یہ بھی جبر ہے اور یہ بھی اکراہ ہے. اس اکراہ کی بھی اجازت نہیں ہے، آگے جب تک اس کی چوائس نہیں ہو تو اجازت نہیں ہے. ان کے زبردستی مالک مت بن بیٹھنا. دیکھیے اس کا اگلا حصہ، ایک یہ مت کرنا، اور دوسرے نکاح ہو جانے کے بعد اب اگر تعلقات خراب ہو تو ان سے پھر ایسا مت کرنا کہ جو کچھ تم نے دیا ہے وہ کہو مال واپس لاؤ. یہ اس کا اگلا حصہ آیت کا. یہ دونوں سچویشن بتائیں. نکاح کرتے وقت یہ مت کرنا کہ زبردستی کرو ان کی مرضی کے بغیر، ان کی چوائس نہیں ہے. اور وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور یہ بھی مت کرنا کہ ان کو روکے رکھو، اب زبردستی لٹکائے ہوئے ہیں، تعلقات خراب ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں کہ گھر اس کے نام کر دیا تھا اب یہ واپس مل جائے. پہلے تو ذرا بڑے اچھے تعلقات تھے، پہلے بہت اچھی زندگی گزری تھی، بہت بھروسہ تھا، محبت بہت تھی آپس میں. اب کچھ چیزیں بری لگنے لگی تو کہا کہ یہ مت کرنا کہ اب اس کو ستائیں، پریشان کریں. اب اگر ستائیں، ہم نے طلاق دی، ان چیزوں کو لے نہیں سکتے واپس، تو اس کو اس لیے ستانا میں شروع کر دینا. یہ نکاح کر لے، پہلے تو وہ جبر مت کرنا، زبردستی کے زبردستی نکاح کیا اور اس کے بعد پھر تم نے کچھ بھی دیا، چاہے وہ مہر ہو چاہے کوئی دوسری چیزیں ہوں، دے دی نا، اب تم واپس نہیں لے سکتے. ہاں ایسے کیس میں لے سکتے ہو، یہ پھر تمہارا حق بنتا ہے کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم تھا. اگر معلوم ہو گیا کہ کوئی بدکاری اس کی کلیئر ہو کر آ گئی، لیکن وہ فاحشۃ مبینہ ہو، واضح ہو، کلیئر، خالی اندازے نہیں چلیں گے. انداز تو اس میں کہ ہم تمہیں کیا سمجھتے تھے، کیسے زندگی گزاری تمہارا، تو اس اعتماد اور ان تعلقات کی بنیاد پر جو کچھ تمہیں دیا تھا تو اس کیس میں واپس لینے کی گنجائش ہوتی ہے. الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف. اس کے علاوہ ورنہ یہ کرنا کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرنا، یعنی باعزت طریقے سے. معروف اسی کو کہتے ہیں اس دور کے اعتبار سے جو باعزت طریقہ ہو، جو عدل کا ہو، جو جسٹس کا ہو، جو محبت کا ہو آپس کی، ایسے ان کے ساتھ میں حسن سلوک کا ہو، ایسے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ. اور اگر کسی وجہ سے ناپسندیدگی آ گئی ہو، بات کو ڈیولپ ہوئی نا، یہ تو آیت چل رہی ہے، وہی جاری ہے، سیم آیت. پہلے تم نے انہیں دے دیا، بہت کچھ دیا تھا، اب چکر میں ہو کہ یہ واپس کر دیں، ان سے واپس لیا جائے. تو اب تبھی ہوا نا، دیا تھا اس لیے کہ یہ تبھی ہوا ہے کہ پہلے تو بہت اچھے تعلقات تھے اور بہت دنوں رہے، اب کسی وجہ سے بعض چیزیں اچھی نہیں لگ رہی. تو یہ کہا کہ اگر مشورہ یہ دیا کہ اگر تمہیں ناپسندیدگی بھی کچھ چیزیں ہو گئی ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. یہ ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. اور عسیٰ کے اندر ایک امید بھی ہوتی ہے. امید کا مطلب اللہ کی طرف سے اس بات کا کافی چانس ہے، یہ اس میں چھپا ہوا ہے. عسیٰ أن تَكْرَهُوا شَيْئًا. ہو سکتا ہے تمہیں اس وقت کچھ باتیں ناگوار گزر رہی ہیں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ نے اس کے اندر آگے بڑی بھلائیاں رکھی ہوں. کچھ چیزیں مارجن دو، ٹائم دو. ایسا نہیں کہ اب کچھ چیزیں ناپسند ہے تو پھر ابھی فائنل ہو جائیں. مارجن دو. ممکن ہے کہ کتنی چیزیں جو آگے خیر کے نکلیں، اس میں بہت سی بھلائیاں اس کے اندر رکھی ہوں. پہلے تمہاری بڑی اچھی ریلیشن شپ تھی جس کی وجہ سے اتنا تم نے سب کچھ دے دیا، اس کے نام کر دیا، اس کو اچھا مہر دیا، اچھی زندگی گزاری. اب اس کے بعد اس چکر میں ہو کہ یہ تو اتنا سب دے دیا تھا، اس سے واپس چھینوں میں، یہ مت کرنا جو دے چکے تو. اور اگر اب کچھ باتیں ناپسند بھی ہیں تو وقت دو، دیکھو اور آگے ایک ٹائم دو. اور اس کے اندر ممکن ہے آگے پھر حالات بہتر ہو، تمہیں ہو کہ یہ اتنی سی چیزیں تو اب ایسا ہوتا ہے کہ شکل صورت بہت اچھی نہیں ہے، یہ بعض چیزیں جو تمہیں پسند ہیں وہ اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اب اس کی خوبیاں اور دوسری نکھر کے سامنے آتی چلی جائیں اور وہ سب ان سب چیزوں کو ختم کر دیں. پہلے بھی تو پسند تھی نا. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسا کرے، اور اس کے اندر یہ مارجن ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہے. تو اس کا مارجن دو کہ پھر اس کی وجہ سے کچھ ان سے جھپٹنے کی کوشش تو واپس کرنا مت، وہ تو جائز نہیں ہے.
لیکن اسے بھی دیکھو کہ اگر کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہو تو یہ بھی نہیں کہ پھر طلاق ہی دے دی، بلکہ یہ کہ اسے دیکھو، وقت گزارو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بہت خیر رکھا ہو، خیر کثیر، اس کی بہت برکت رکھی ہو تمہاری آپس کی زندگی کے اندر، اس کو ویٹ کرو اور اس کو مارجن دو. پھر نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ یہ تو آپشن رکھا ہی ہے کہ پھر الگ ہو جائیں، لیکن جو دے چکے ہو الگ ہونے کے بعد بھی وہ واپس نہیں ہوگا. دیکھیے یہ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 19 ہے. آیت نمبر 19 تک ہم پہنچے، اور اس کے بعد پھر اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے ہم آگے پھر دوبارہ شروع کریں. سبحان اللہ.